بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایکٹیو وائس کے 12 ٹینسز جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ امید ہے آپ نے جو ہے ان کی خوب پریکٹس بھی کر لی ہوگی۔ اب ہم اپنے پیسو وائس کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلے کا پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں لیکچر نمبر 38 میں۔ اس لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ پیسو وائس کیا ہے، اسے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور اسے بنیادی طور پہ بنایا کیسے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیسو وائس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے، وائی پیسو وائس۔ یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کہ وائی پیسو وائس۔ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دا سبجیکٹ از ان نون۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کام تو ہو گیا ہے اور جو کام ہے اس کا ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ کام کس نے کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ہمارا جو فاعل ہے یا کام کرنے والا ہے وہ نامعلوم ہے۔ نمبر 2، دا سبجیکٹ از ان امپورٹنٹ۔ یہاں پر ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کام کس نے کیا ہے، لیکن ہم اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ وہ کام کس نے کیا ہے، بلکہ ہمیں دلچسپی اس بات میں ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، دا سبجیکٹ از ویری کامن۔ بعض اوقات ایک کام جو ہے وہ بہت سارے لوگ اکٹھے ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہر فاعل کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو ہے وہاں پر جو ہے وہ پیسو وائس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے یا کوئی عمارت بنائی جا رہی ہے، تو ہم ہر مزدور کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ یا ہر زبان بولنے والے کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ ہم پیسو وائس کے ذریعے سے اس عمل کو بیان کر دیتے ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ دا سبجیکٹ از لیس امپورٹنٹ، یعنی کہ یہاں سبجیکٹ معلوم بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن مفعول کے مقابلے میں، یعنی کہ ہمارے کام کے مقابلے میں اس کی اہمیت کم ہے۔ لیس امپورٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کم اہم۔ یہی ایک صورت ایسی ہے جب ہم اپنے فاعل کو یا کام کرنے والوں کو بائی کے ساتھ، ایک پریپوزیشن کے ساتھ جملے کے آخر میں لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اوپر والی تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں بائی اور سبجیکٹ نہیں لکھا ہوا، یہاں ہمیں ذکر کرنا ہی نہیں ہے فاعل کا، صرف جو ہے مفعول کا یا صرف کام کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ اس چوتھی صورت میں ہمارا فاعل بھی امپورٹنٹ ہے، اور لیکن ہمارا جو مفعول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم پیسو وائس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بائی پلس سبجیکٹ کو ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ ایجنٹ تو کبھی کبھی آپ کو امتحان میں کہا جائے گا کہ پیسو وائس بنائیے وداؤٹ ایجنٹ، تو یہ 3 صورتیں آئیں گی، اور کبھی آپ سے کہا جائے گا کہ ود ایجنٹ، تو اس کا مطلب ہے بائی کے ساتھ آخر میں سبجیکٹ کو بھی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس سوال کا جواب کہ ہم پیسو وائس کیوں اور کن کن صورتوں میں استعمال کریں گے۔ اب آ جائیں ٹینسز۔ ہم نے 12 ٹینسز پڑھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 کے 12 ٹینسز کا پیسو وائس بنے گا، تو اس کا جواب نفی میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں پریزنٹ انڈیفینٹ کا پیسو وائس بنے گا، پھر اس کے بعد پریزنٹ کنٹینیوس کا بھی پیسو وائس بنے گا، اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ کا بھی پیسو وائس بنے گا، لیکن پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا پیسو وائس نہیں بنے گا۔ پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو وائس بنے گا، پاسٹ کنٹینیوس کا بھی پیسو وائس بنے گا، اور پاسٹ پرفیکٹ کا بھی بنے گا، لیکن پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا پیسو وائس نہیں بنے گا۔ فیوچر انڈیفینٹ کا پیسو وائس بنے گا، لیکن فیوچر کنٹینیوس کا پیسو وائس نہیں بنے گا۔ فیوچر پرفیکٹ کا بنے گا، لیکن فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کا نہیں بنے گا۔ تو یہاں اہم نقطہ آپ نوٹ کر لیں کہ پرفیکٹ کنٹینیوس پریزنٹ کا ہو، پاسٹ کا ہو یا فیوچر کا ہو، ان تینوں کا پیسو وائس نہیں بن رہا، لیکن ان کنٹینیوس میں صرف فیوچر کنٹینیوس وہ ٹینس ہے جس کا پیسو وائس ہم نہیں بنا سکتے، باقی دونوں کا بنے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے ٹوٹل 12 میں سے 8 کو جو ہے وہ نکال دیا، تو پیچھے رہ گئے ہمارے پاس ٹوٹل 8، یعنی کہ 12 ایکٹیو وائس میں سے صرف 8 کا پیسو بنے گا اور 4 کا نہیں بنے گا۔ اب لے لیتے ہیں ہم وربس کو، کہ ہمارے پاس 3 قسم کے ورب ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ایکٹیو وائس پڑھ رہے تھے، جب ٹینسز پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورب بنیادی طور پہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، بی، ہیو اور ڈو۔ بی کا مطلب تھا کرنا، ہیو کا مطلب پاس ہونا، اور ڈو کا مطلب تھا کرنا۔
تو آپ کو وہاں یہ ورب، اب ہم تینوں بی ورب ہیو اور ڈو کو جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کا مین ورب بی ورب ہوا تو کیا پیسو وائز بنے گا؟ نہیں، اگر بی ورب ہوا تو پیسو وائز نہیں بنے گا۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ایکٹیو وائز میں بھی پڑھا تھا بی ورب کن کن صورتوں میں آئے گا، یعنی کہ بی ورب اکیلا جو ہے از، ایم یا آر اکیلے آ سکتے ہیں، اور واز یا ورب بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہیلپنگ ورب کے ساتھ آئے گا بی ورب تو وہ ہوگا ول بی، ہیو بن، ہیز بن، ہیڈ بن یا ول ہیو بن۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آخری ورب دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ورب اکیلا ہے جو کہ پریزنٹ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوتا ہے پھر تو از ایم آر واز ورب ہوگا مین ورب، اور مین ورب جو ہے وہ اکیلا ہوگا تو ہیو، ہیز یا ہیڈ ہوگا۔ اگر ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہوگا تو ول ہیو، ہیو ہیڈ، ہیز ہیڈ اور ہیڈ ہیڈ یا ول ہیو ہیڈ ہوگا۔ تو ان صورتوں میں بھی پیسو وائز جو ہے وہ نہیں بن سکے گا، کیونکہ ان دونوں وربز میں ایکشن کوئی نہیں ہے، کرنے والا کوئی کام نہیں ہے، اور پیسو وائز کے لیے ضروری ہے کہ فاعل بھی ہو، فعل بھی ہو، مفعول بھی ہو، یعنی کہ کام کرنے والا بھی ہو، کام بھی ہو، اور کوئی ایسی چیز بھی ہو جس پر کہ وہ کام کیا گیا ہو۔ یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہیں، تبھی پیسو وائز بن سکتا ہے۔ ڈو بھی اگر انٹرانزٹیو ہوگا تو پیسو وائز نہیں بنے گا، یعنی کہ یہاں کام کرنے والا بھی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو۔ اس کی مثال ہم یہاں دیکھتے ہیں، اگر ڈو ٹرانزٹیو ہوگا تو اس کا پیسو وائز بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب ہم ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو میں فرق کرتے ہیں۔ آپ مثال لے لیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ سو رہا ہے، تو سونے والا موجود ہے اور سونے کا عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ عمل کسی چیز پر واقع نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس کا اثر کسی چیز پر نہیں جا رہا، اس کا تعلق جو ہے فاعل سے ہی ہے۔ دوسری مثال لے لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سیب کھا رہا ہے، تو سیب کھانے والا بھی موجود ہے، کھانے کا عمل بھی ہو رہا ہے، اور جس چیز کو کھایا جا رہا ہے یعنی کہ سیب وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تب جا کے پیسو وائز بنے گا۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر مین ورب بی ہوگا، جس کی صورتیں تمام صورتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو پیسو وائز نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر مین ورب ہیو ہوگا، اور اس کی بھی تمام صورتیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو بھی پیسو وائز نہیں بنے گا۔ اور ڈو کی صورت میں اگر ورب انٹرانزٹیو ہوگا تو بھی پیسو وائز نہیں بنے گا، اور ورب اگر ٹرانزٹیو ہوگا تو پیسو وائز بنے گا۔ اب جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں یہ تو لوجیکل ایگزامپلس تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے لوجک کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا فعل جو ہے وہ ٹرانزٹیو ہے اور کون سا ہے انٹرانزٹیو، یعنی کہ کس کام کا کسی چیز پر اثر ہو رہا ہے اور کس کام کا کسی چیز پر اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو بعض وربس کے بعد جو ہے نا پریپوزیشن آتا ہے، اور پریپوزیشن کے بعد جو ہے کمپلیمنٹ آتا ہے، آبجیکٹ نہیں آتا۔ آبجیکٹ اور ورب کے درمیان کوئی پریپوزیشن نہیں ہوتا۔ پریپوزیشن جیسے ہے نا ان، آن، بائی، آف وغیرہ، جیسے کہ ہی از گوئنگ ٹو اسکول، تو یہاں جو اسکول ہے وہ ایک کمپلیمنٹ ہے، وہ آبجیکٹ نہیں ہے۔ ہی از ایٹنگ این ایپل، اور دیکھیں ایپل اور ایٹنگ کے درمیان میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، تو یہ ٹرانزٹیو ورب ہوا۔ تو گرامر کے لحاظ سے اس کو ہم یوں بھی پہچان سکتے ہیں۔ تو یہاں دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرانزٹیو ورب کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سینٹنس کا اسٹرکچر، ایکٹیو وائز اور پیسو وائز کا اسٹرکچر میں فرق کیا ہوگا۔ سبجیکٹ، اس کے بعد جو ہے ورب، اور پھر آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ آئے گا ایکٹیو وائز میں۔ اگر ہم نے پیسو وائز بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ کو اس طرف لے آئیں گے، پھر ہم جو ہے بی ورب کو لائیں گے، پھر مین ورب کی تھرڈ فارم آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے بائی، اور بائی کے بعد ہمارا سبجیکٹ آئے گا۔ یہ تھا بغیر ہیلپنگ ورب کے جملہ۔ اگر ہمارے سینٹینس میں ہیلپنگ ورب ہو تو یعنی کہ سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، مین ورب، اور اس کے بعد آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ ہو، تو ہمارا آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ اس طرف آ جائے گا، آبجیکٹ آئے گا، ہم کمپلیمنٹ کو جو ہے وہ یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں بھی اس کی وضاحت آپ کو کر بھی دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہیلپنگ ورب آئے گا، پھر جو ہے بی ورب آئے گا، پھر مین ورب آئے گا، اور پھر ہم بائی کے بعد جو ہے سبجیکٹ کو لا سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہمارے پاس ہو گیا جو ہے ایکٹیو اور پیسو وائز کا، کہ جو ہے نا اسٹرکچرز کا فرق آ گیا۔
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی ورب تو ہم لے آئے ہیں، یہ بی ورب جو ہے ہوگا کون سا؟ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بی ورب جو ہے کون سا ہوگا، ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو مین ورب ہوگا اس کی جو فارم ہوگی، ہمیں جو بھی ایکٹیو وائس کا جملہ ملے گا اس کے ورب کی کوئی نہ کوئی فارم تو ہوگی نا، اسی فارم کا ہم بی ورب لے کر آئیں گے اور پھر اسی ورب کی تھرڈ فارم لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہیلپنگ ورب والا سینٹینس ہوگا تو پہلے ہم ہیلپنگ ورب کو اتاریں گے، پھر اس ورب کے مطابق ہم بی ورب لے کے آئیں گے اور پھر اسی ورب کی جو ہے تھرڈ فارم استعمال کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اہم بات ہے کہ آبجیکٹ، دونوں جملوں میں آبجیکٹ از امپورٹنٹ، کمپلیمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کمپلیمنٹ کو ہم یہاں بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آبجیکٹ نہیں ہوگا تو ہمارا جو ہے جملہ وہ پیسو وائز میں کنورٹ نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں فارمز آف بی ورب، یہ ہم ذرا صرف آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے میں لے کر آ رہا ہوں۔ دیکھیں بی ورب کی فارمز کون سی ہے؟ انفینیٹیو ٹو بی، بیئر انفینیٹیو بی، پریزنٹ میں از ایم آر، پاسٹ میں واز ور، پاسٹ پارٹیسپل میں بن یعنی کہ تھرڈ فارم، اور پریزنٹ پارٹیسپل میں بینگ، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی نہ کوئی ہیلپ جو ہے بی ورب جو ہے وہ مین ورب کی تھرڈ فارم کے ساتھ آئے گا تبھی پیسو وائز بنے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ بی پلس ڈن یعنی کہ جو مین ورب ہوگا ڈو وہ تو ڈن بن جائے گا ہر صورت میں، لیکن یہاں پر ایک بی ورب آ جائے گا، ان میں سے کوئی بھی بی ورب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، مین ورب کی جو بھی فارم ہوگی اسی فارم کے لحاظ سے وہ آئے گا۔ ہم اگلی سلائڈ میں اس کو مزید سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور دوسری صورت میں اگر ورب ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہے تو پہلے ہیلپنگ ورب آئے گا، پھر بی ورب آئے گا، ان میں سے کوئی بھی فارم آ سکتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ڈن یعنی کہ مین جو ورب ہے اس کی تھرڈ فارم آئے گی۔ ورسز پیسو وربس، یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ نے جو ہے خوب یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں ٹو بی، ٹو ڈو کیا ہے؟ یہ انفینیٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں اس کو پیسو ورب بنائیں گے تو ٹو، اور جو ہمارا ڈو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ میں نے بتایا یہ بیئر انفینیٹیو فارم ہے، یعنی کہ یہ ٹو کے ساتھ انفینیٹیو ہوتی ہے نا، اور بغیر ٹو کے کیا بولتے ہیں؟ بیئر انفینیٹیو۔ تو بی ورب کی بیئر انفینیٹیو فارم کیا ہے؟ بی، اور پھر ڈو کو ہم ڈن کر دیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ڈو ڈز، پریزنٹ انڈیفینٹ میں ڈو یا ڈز آتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، ہیلپنگ ورب کے بغیر آتے ہیں، تو یہ فرسٹ فارمز ہیں۔ تو پہلے ہم لے کر آئیں گے ان کے مطابق بی ورب کی فرسٹ فارم۔ بی ورب کی 3 فرسٹ فارمز ہیں، ابھی پچھلی سلائڈ میں آپ نے دیکھ لی ہیں، از یا ایم یا آر، ان میں سے کوئی ایک فارم آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا انتخاب ہم کیسے کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو آگے پریکٹس کے ٹائم پہ بتا دوں گا۔ پھر ہم ان ڈو یا ڈز جو دونوں میں سے کوئی بھی آئے گا ہم اس کو ڈن کر دیں گے۔ پھر لے لیں ڈیڈ یعنی کہ پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ انڈیفینٹ میں ہم سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں تو اسی لحاظ سے بی ورب کی سیکنڈ فارم واز یا ور آئے گی، اور پھر ڈیڈ کو ہم ڈن کر دیں گے۔ اب تک ہمارے پاس ہیلپنگ ورب کوئی نہیں ہے، اب ہم جو استعمال کریں گے وہ ہیلپنگ ورب والے وربز آئیں گے، یعنی کہ فیوچر انڈیفینٹ، ول ڈو۔ اب ول کے بعد آپ کے پاس جو ورب کی فارم ہے وہ بیئر انفینیٹیو ہے، میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ماڈل وربس کے بعد صرف ورب کی بیئر انفینیٹیو فارم ہی آ سکتی ہے اور کوئی فارم نہیں آ سکتی۔ تو پہلے ہم ہیلپنگ ورب اتاریں گے ول، پھر بیئر انفینیٹیو بی کا کیا ہے؟ بی خود ہے، اور پھر ڈو کو ڈن کر دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں از ایم آر ڈوئنگ یعنی کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا اسٹرکچر ہے، یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ورب ہے، تو پہلے ہم ہیلپنگ ورب از ایم آر لے کر آئیں گے، پھر ہم دیکھیں گے مین ورب جو ہے وہ آئی این جی فارم میں ہے تو ہم بی ورب کی آئی این جی فارم یعنی کہ بینگ لے کر آئیں گے، اور پھر ہم ڈوئنگ کو ڈن کر دیں گے۔ اسی طرح واز ور ڈوئنگ یعنی کہ یہ ورب ہو گیا پاسٹ کنٹینیوس کا، تو پہلے ہم ہیلپنگ ورب یعنی کہ واز ور اتاریں گے، پھر ہم ڈوئنگ کے حساب سے بینگ لے کر آئیں گے، پھر ہم ڈوئنگ کو ڈن کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہیو یا ہیز ڈن یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا جو ہے ورب ہے، تو ہم جو ان کا ہیلپنگ ورب ہے ہیو یا ہیز پہلے وہ لے کر آئیں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم کے لحاظ سے بی ورب کی تھرڈ فارم بن لے کر آئیں گے، اور پھر جو ڈن ہے وہ تو ہے ہی تھرڈ فارم۔ اسی طرح جو ہیڈ ڈن ہے اس میں یہ ہیلپنگ ورب ہمارے پاس ہیڈ ہے، پہلے ہیلپنگ ورب لے کے آئیں گے، پھر بی ورب کی تھرڈ فارم کے حساب سے بن لے کر آئیں گے، اور پھر ڈن کو اتار دیں گے۔ اسی طریقے سے ول ہیو ڈن یعنی کہ فیوچر پرفیکٹ، تو پہلے ہم ول لے کر آئیں گے، پھر ہیو لے کر آئیں گے، پھر ہم ڈن کے حساب سے بی ورب کی تھرڈ فارم لے کر آئیں گے، اور پھر ڈن کو ہم اتار دیں گے۔ اس طرح سے یہ تمام ایکٹیو ورب جو ہے وہ پیسو ورب میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ لیکچر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو انگلش سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔